هو الذی، اللہ وہی ذات ہے، ہوا وہی اللہ ہے، وہی معبود ہے، الذی جس نے انزل اتارا علیک آپ پر، الکتاب کتاب کو، اللہ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جس نے آپ پر کتاب کو اتارا۔ مخاطب ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منہ، اس کتاب قرآن مجید کے بعض، منہ اس میں سے بعض، آیات آیتیں، محکمات بڑی مضبوط پختہ ہیں، محکم ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، قرآن کریم اتارا، منہ اس قرآن سے کچھ آیات، محکمات محکم ہیں، مضبوط ہیں، پختہ ہیں، ٹھوس ہیں، ہنہ یہی آیتیں ام الکتاب، ام الکتاب ہیں، قرآن کریم کا اصل ہے، قرآن کریم کا مغز ہے، یہی حقیقت میں بنیادی آیات ہیں۔ وَأُخَرُ، اور کچھ آیات اس قرآن کریم کی، متشابہات متشابہ ہیں، معانی میں، مفہوم میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، وہ متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، فَأَمَّا رہے وہ لوگ، الَّذِينَ جو، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، فَأَمَّا الَّذِينَ رہے وہ لوگ، الَّذِينَ جن کے، جو، فی قلوبہم، قلوب جمع قلب دل کو کہتے ہیں، ان کے دلوں میں، زیغن کجی ہے، روگ ہے، ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون، سو وہ پیروی کرتے ہیں، ما ان آیتوں کی جو، تشابہ متشابہ ہیں، منہ قرآن سے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، شک و شبے کی بیماری ہے، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون، وہ پیروی کرتے ہیں یا وہ تلاش کرتے ہیں، ما ان آیات کی، تشابہ جو ملتی جلتی ہیں، متشابہ ہیں، منہ اس قرآن سے، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے، الفتنہ فتنہ، فتنہ پھیلانے کے لیے، فتنہ چاہتے ہوئے، غرض غایت ان کی ہے، متشابہ آئے تو کیوں تلاش کرتے ہیں، ابتغاء الفتنہ، فتنہ پھیلانے کے لیے، فتنہ لوگوں کے اندر عام کرنے کے لیے، وَابْتِغَاءَ، اور اسی طرح تلاش کرتے ہوئے، تعویل ہی، اس کی تعویلات، قرآن کی تعویلات۔ یہ دو مقصد ہیں متشابہ آیتوں کی پیروی کرنا، پیچھا کرنا، مسلسل ان کو ہی ابھارنا اور ان کو لے کر ہی اکثر جو ہے وہ لوگوں سے سوال کرنا۔ وما یعلم، اور نہیں جانتا، وما اور نہیں، یعلم جانتا، تعویلہ اس کی حقیقت کو، اس کی تعویل کو، الا اللہ مگر اللہ ہی، ان آیات، متشابہ آیات کی حقیقت کو صرف اللہ جانتا ہے۔ یہاں وقف لازم ہے، انشاءاللہ یہ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ وقف لازم بھی ہے، وقف غیر لازم بھی ہے۔ تعویل کا معنی اگر یہ کریں گے تو وقف لازم ہے، تعویل کا معنی دوسرا کریں گے تو وقف لازم نہیں، ٹھہرنا ضروری نہیں۔ اب یہ قرآن کریم کے اللہ نے دو قسمیں بنائی ہیں، خود اللہ نے، جو متکلم ہے، جو صاحب کلام ہے،
قرآن کریم اللہ کی گفتگو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو اس لیے وہ معبود ہے اکیلا کہ اس نے آپ پر کتاب اتاری ہے، قرآن کریم اتارا ہے۔ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، قرآن کریم دو حصوں پر مشتمل ہے، دو قسموں پر مشتمل ہے۔ منہ آیات المحکمات، کچھ آیتیں محکم ہیں، مضبوط ہیں، ٹھوس ہیں، اٹل ہے۔ تین چار میں نے معنی کیے ہیں، کوئی ایک معنی لے لو، اٹل ہے۔ ہن ام الکتاب، اور یہی اصل کتاب ہے، اصل قرآن یہی ہے، اصل قرآن یہی۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ آیات متشابہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، ہم معنی ہیں، ایک آیت کے کئی معنی لے سکتے، جس کو کہتے ہیں ذو معنی۔ ایک آیت کئی معانی اور مفاہیم پر، مقاصد اور موارد پر مشتمل ہے، ذو معنی ہے۔ اچھا، آگے فرمایا کہ جو لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے نا، بیماری یا روگ ہے، شک و شبے کی، فتنہ پھیلانے کی، فتنہ پروری، لوگوں کو اسلام سے دور کرنا، اپنی ہیبت اور رعب بٹھانا، اور مسئول کو عاجز کرنا، فرمایا وہ ہمیشہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ متشابہ آیتیں ہی ان کے زیر مطالعہ، زیر بحث، زیر سخن رہتی ہیں۔ کیوں؟ دو مقصد ہوتے ہیں ان لوگوں کے، ظالموں کے، محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہمیشہ۔ یہ اکثر وقت ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ، لوگوں میں فتنہ پھیلانا، لوگوں میں فتنہ پھیلانا، اور اس کی اصل کے پیچھے پڑے رہنا، تعویل کرنا، اپنی مرضی کے مطابق گمانا، مرضی کے مطابق مفہوم نکالنا۔ یہ دو مقصد ہوتے ہیں فتنہ پرور لوگوں کے، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، روگ ہوتا ہے، شکوک و شبہات کی بیماری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اب سمجھو کہ محکم اور متشابہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو آیتیں محکم ہے نا، وہ اصل کتاب ہے۔ لیکن جو سورہ فاتحہ ہے یہ پوری محکم ہے، ایک ایک چیز آپ کے سامنے واضح ہے، کوئی مزید تفصیل، غموض، پیچیدگی نہیں اس میں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بالکل واضح۔ قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، بالکل واضح۔ بیچ میں آیات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، والدین کی اطاعت، فرما برداری، بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک، اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت، مہربانی، حلال حرام، جی، نکاح، طلاق، اور بے شمار مسائل بالکل واضح، دو ٹوک عیاں کھلے ہوئے، کوئی لمبی چوڑی اس میں محنت کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں، بالکل واضح ہے۔ حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا، سود کو حرام کیا، بالکل واضح۔ نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، بالکل واضح ہے۔ لیکن کچھ آیتیں ہیں متشابہ، کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ ان متشابہات میں سب سے پہلے تو حروف مقطعات آتے ہیں، الف لام میم۔ یہ الف لام میم سورہ آل عمران کی ابتدا میں، الف لام را، کاف آیات عین صاد، یاسین، تاسین، نون۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں سورتوں سے پہلے، یہ متشابہ ہیں۔ کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، کیا ان کی حقیقت ہے، کیا ان کا مقصد ہے؟ لا یعلم احد الا اللہ، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کا معنی مفہوم جانتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کیا مقصود ہے ان آیتوں سے؟ شروع میں یہودیوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، پھر آیتیں اور آ گئی، الف لام میم، الف لام را، تاسین، یاسین، پھر خاموش ہو گئے بھائی یار،
شروع میں تھا کہ یہ اتنے سال تک رہے گا، ان کا عدد نکالے، جب عدد بہت زیادہ آیات اس طرح کے الفاظ آ گئے تو پھر خاموش ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے آج دعویٰ کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں اس کا معنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نہیں بتایا، قطعاً کوئی چیز نہیں بتائی حروف مقطعات کے متعلق، کسی ایک صحابی کو بھی نہیں بتایا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں باقی آپ نے پریکٹیکل کر کے قرآن سمجھایا ہے، قرآن قانون کی کتاب ہے، احکام ہے، محکم ہے، مضبوط ٹھوس ہے۔ تو ایک تو ہے حروف مقطعات، حروف متشابہ ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات، اللہ کی صفات متشابہ ہیں۔ اللہ کلام کرتا ہے، حتی یسمع کلام اللہ، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، قدیر ہے، خبیر ہے، حی ہے، قیوم ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے ہم جب اچھے کام کرتے ہیں، ہم برے کام کرتے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ معاف فرماتا ہے۔ اللہ کا وجہ ہے، اللہ کا ید ہے، اللہ کی سمع ہے، بصر ہے، حیات ہے، وجود ہے، ذات ہے۔ کیسی ہے کوئی پتہ نہیں، اس کی حقیقت کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ ہاں معنی پتہ ہے، معنی پتہ ہے کہ سمیع کا معنی اللہ سنتا ہے، بصیر کا معنی اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کلام کرتا ہے، کیسے کلام کرتا ہے کوئی پتہ نہیں۔ کیا ہماری طرح کلام کرتا ہے؟ نہیں۔ کسی کی طرح کلام کرتا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ دنیا کے اندر کتنی چیزیں کلام کرتی ہیں اور ہر ایک کی کلام دوسرے سے متشابہ ہے، نہیں ہے، ملتی جلتی نہیں ہے۔ انسان کلام کرتا ہے، حیوان کلام کرتے ہیں، چرند پرند کلام کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے، چیونٹیاں کلام کرتی ہیں۔ چیونٹی نے کہا، سورہ نمل ہے پوری چیونٹی کے متعلق، اے چیونٹیو اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ گیا ہے، تمہیں رون نہ ڈالیں۔ بے خبری میں چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا، ایک چیونٹی دعا کر رہی تھی، پانی مانگ رہی تھی، سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کی دعا کی وجہ سے تمہیں اللہ پانی دے۔ ہدہد نے پوری تقریر کی، ہدہد کی زبان، ہدہد کے ہونٹ نہیں، ہدہد کے دانت نہیں 32، ہدہد کا گلا ہماری طرح نہیں، ہدہد کے پھیپھڑے ہماری طرح نہیں۔ کیسے کلام کی، کیسے تقریر کی، سلیمان علیہ السلام نے سمجھی۔ اسی طرح مچھلیاں ہیں، کیڑے مکوڑے، سب کلام کرتے ہیں۔ ایک مخلوق کی کلام دوسری مخلوق سے نہیں ملتی، ایک مخلوق کی کلام دوسری مخلوق سے نہیں ملتی۔ یہ موبائل کلام کرتا ہے، یہ سنتا بھی ہے، کلام بھی کرتا ہے۔ کان ہے نہیں، اندر وہ سسٹم ہے انسان کی طرح نہیں، حیوانوں کی طرح سنتا ہے نہیں، ہونٹ ہیں نہیں، زبان ہے نہیں، گلا ہے نہیں، پھیپھڑے ہیں نہیں۔ کیسے کلام کرتا ہے؟ کلام کرتا ہے۔ اس کی کلام اور ہماری کلام مشابہ نہیں۔ اس وقت ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب سمیع ہیں، سننے والے ہیں، سب کی سماعت الگ الگ ہے، سب بصیر ہیں، سب کی بصارت ایک جیسی نہیں۔ حالانکہ ہم عمر بھی ہیں، انسان بھی ہیں۔ جب انسان کی سمع بصر ایک جیسی نہیں تو مخلوق کی کیسی ہوگی؟ چمگادڑ رات کو دیکھتا ہے، دن کو نہیں دیکھتا، الو کو رات کو نظر آتا ہے، دن کو نظر نہیں آتا۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں ان کی نظر اتنی تیز ہے، قوت سماعت، قوت شامہ، سونگنے کی قوت کتنی تیز ہے۔ منجد کے اندر لکھا ہے چچڑی، یہ جانوروں کو چچڑ پڑ جاتے ہیں، چچڑیاں۔ منجد میں لکھا ہے کہ 300 میل کی مسافت پر اونٹ ہو تو چچڑی اونٹ کی طرف چل پڑتی ہے۔ 300 میل کی مسافت پر چیچڑ کو اونٹ کی خوشبو آ جاتی ہے۔ چیلیں، پاکستان میں کوئی چیز مرتی ہے، انڈیا کے وہ پہاڑوں سے چیلیں آ جاتی ہیں۔ کوئی چیز مر جائے ہزاروں کلومیٹر سونگ کر آ جاتی ہے۔ کتے کی قوت مشام دیکھو۔ تو یہ چیزیں ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہیں۔ اللہ کی ان صفات کی حقیقت کیا ہے
ہم نہیں جانتے، لیکن ایمان ہے اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ کچھ لوگوں نے کہا نہیں 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 ہم نہیں مانتے اس کو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جو جتنی اللہ کی صفات کا انکار کرے، تعویل کرے، ایک جو جگہ پھنس جائے گا۔ تو سب سے پہلی صفت اللہ لا الہ الا هو الحی۔ کئی لوگوں سے میں پوچھتا ہوں، طالب علموں سے پوچھتا ہوں، بھائی اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ ہم بھی سمیع ہیں، اللہ بھی سمیع ہے، اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اس کو تو کچھ کیسے سنتے ہیں؟ اس کو وہ اور مانا ہوگا۔ تو میں نے کہا آپ حی ہو؟ بولے جی ہاں۔ میں نے کہا اللہ، اب وہ کہ مردہ ہے تو پھنس گیا۔ بھئی اللہ حی ہے یا نہیں؟ اللہ حی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب۔ اللہ حی ہے، ہم بھی حی ہیں، اللہ بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں۔ اللہ کی بھی ذات ہے، ہماری بھی ذات ہے۔ اللہ کی حیات کیسی ہے؟ اللہ کی شان کے لائق۔ اللہ کی ذات کامل، اللہ کی حیات بھی کامل۔ اللہ کی ذات کامل، اللہ کی صفات بھی کامل۔ ہماری ذات ناقص، ہماری صفات بھی ناقص، ہماری حیات ناقص، ہماری ذات بھی ناقص۔ تو یہ فرق ہے بہت بڑا۔ اس وقت جتنے ہم بیٹھے ہیں سب کی صفات میں فرق ہے، حالانکہ سب انسان ہیں، ایک جنس ہیں۔ تو بہرحال یہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ کا چہرہ کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کا قدم ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کا ایمان تھا، یہ عقیدہ تھا اس صفات پر۔ وہ ساری دلیلیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے شمار چیزیں صفات کے حوالے سے بتائی ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ متشابہ ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ محکم نہیں، اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، معنی جانتے ہیں، یاد سما بصر کا معنی مفہوم جانتے ہیں، حقیقت نہیں جانتے، کن اور کیفیت نہیں جانتے۔ اللہ کیسے خوش ہوتا ہے، کیسے ناراض ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ لیکن یہ ایمان ہے کہ جب ہم اچھے کام کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے، ہم غلط کام کرتے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آیات بے شمار اور احادیث اس حوالے سے۔ اللہ اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ تو بہت ساری اس طرح کی اور آیات بھی ہیں قرآن کریم میں، متشابہ ہیں، تفصیل یہاں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ اور بھی آیات ہیں متشابہ ہیں جن کے معنی مفہوم آخرت کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں متشابہ ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو احکام ہے، اس لیے احکام کہتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اس کو کہتے ہیں احکام۔ احکام یہ اس کا معنی ہوتا ہے محکم سے ہے، یہ آیات المحکمات، سمجھ آ گئی نا جی؟ احکم یحکم احکام، اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط اور ٹھوس کرنا، پختہ کرنا۔ عربی کا جملہ ہے احکمت الدابۃ، گھوڑے کو میں نے لگام ڈالی۔ بڑا سرکش گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑے کی طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے جانوروں میں، اسی لیے جو انجن ہے نا وہ ہارس پاور کا، موٹر اتنے ہارس پاور کی، موٹر اتنے ہارس پاور کی ہے، انجن اتنا ہارس پاور کا ہے، گھوڑے کے ساتھ اس کی طاقت کا موازنہ ہے۔ تو گھوڑا سرکش ہے، لیکن اس مضبوط طاقتور گھوڑے کو آپ جب لگام ڈال لیتے ہو آپ کنٹرول کر لیتے ہو۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، مسخر ہو جاتا ہے، آپ کے قابو آ گیا۔ چھوٹا سا بچہ بھی گھوڑے کو لے کے نکیل ڈال کر اونٹ کو لے جا سکتا۔ تو گھوڑے کو لگام ڈالنا منہ کے اندر، اس کو کہتے ہیں احکمت الدابہ، میں نے اس کو مضبوط کر دی، اب یہ کہیں نہیں جائے گا، میرے ساتھ ساتھ۔ تو محکم مضبوط ٹھوس کو کہتے ہیں، سمجھ آ گئی نا جی؟ علامہ اقبال کا شعر میں یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، ہاں جی، یقین محکم، محکم تھی تیری تدبیر بہت،
ہمارے مجاہدین پڑھتے ہیں نا، ترانہ ہے، محکم تھی تیری تدبیر بہت، کافروں کی تدبیریں بڑی محکم، لیکن اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی ان کی تدبیریں نہیں۔ وجعل جی کیدہم فی تضلیل، ان کی ساری پلاننگ ہے اللہ نے تار کھول کے رکھ دیا۔ تو محکم کا لفظ شعراء کے شاعروں میں، علامہ اقبال کے شاعروں میں خاص طور پر بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ محکم، مضبوط، ٹھوس، جس کی تعویل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ایک ہی معنی ہے، ایک ہی مفہوم، سب کو پتہ ہے۔ حکیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، ورکعوا مع الراکعین، سب کو پتہ ہے۔ لا تقربوا الزنا، سب کو پتہ ہے کیا مطلب اس کا، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو ابھی یہ آیتیں آپ پڑھ رہے ہو، بہت ساری آیتیں محکم ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آیتیں محکم ہیں نا، اصل میں احکام ہیں، جو احکام ہیں اسلام کے، وہ بالکل مضبوط، ٹھوس، اور اس میں کوئی غموض، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ لیکن کچھ آیتیں ہیں آخرت کے حوالے سے ہیں، عقیدے کے حوالے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے، آتا ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، جیسے اللہ کی جلالت اور عزت کے لائق ہے۔ تو یہ متشابہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، کجی ہے، روگ ہے۔ اسی لیے سورہ صاف میں نا، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، بنی اسرائیل کے دل ٹیڑھے ہوئے نا، جب بنی اسرائیل ٹیڑھے ہوئے، خواہش پرستی میں لگ گئے، اللہ نے ان کے دل کو ٹیڑھا کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ دعا کا حکم دیا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ تو نے ہمیں صراط مستقیم کی چلنے کی توفیق بخشی ہے، مسلمان بنایا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا کی ہے، کتاب و سنت کا وارث بنایا ہے۔ لا تزغ قلوبنا، اس ہدایت نصیب ہونے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا۔ کیوں؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جو ٹیڑھا ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے اس کا دل بھی ٹیڑھا کر، جاؤ ادھر، نولہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا۔ تو فرمایا جن کے دلوں میں روگ ہے، ٹیڑھ پن ہے، کجی ہے، وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیسے کلام کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسے ہے؟ اللہ خوش کیسے ہوتا ہے؟ اللہ سنتا کیسے ہے؟ قرآن مجید میں اس کا کیا مطلب ہے؟ جہنم میں کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو پرندے ذبح کی ان کا رنگ کیا تھا؟ پرندے کیا تھے؟ ہیں جی فلانا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اللہ کتنی مرتبہ آتا ہے؟ لفظ فلاں کتنی مرتبہ آتا ہے؟ بھائی یہ نہ مجھ سے دنیا میں پوچھا جائے گا، نہ قبر میں پوچھا جائے گا، نہ حشر میں پوچھا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، پرندے کیا تھے، فلاں تھا، ہدہد کیا تھا، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، انبیاء کے واقعے، اس میں مطلب کیا، کون کا کیا، اصحاب الکاف کہاں تھے، کتا کیسا تھا، ہاں جی وہ مونس تھا، یہ مذکر تھا۔ اللہ نے نہیں بتلائے، اللہ نے جتنی چیز کا ہمارے ایمان سے تعلق تھا وہ بتا دیا معلوم سے، باقی نہ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، نہ حشر میں پوچھا جائے گا۔ ہاں مجھ سے یہ پوچھا جائے گا، بتا تو اللہ کی عبادت کرتا تھا یا نہیں، جو تیرے ذمہ ڈیوٹی تھی، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، امروا بالمعروف نہوا عن المنکر، یہ تو نے کیا کہ نہیں کیا؟ جو تیری ذمہ داری تھی وہ تو نے ادا نہیں کی، تو پیچھے پڑا رہا دوسری چیزوں کے۔ علی حق پر ہے کہ معاویہ حق پر ہے؟ جنت میں کون جائے گا؟ فلانا کون ہے، فلانا کون ہے؟ کئی لوگ ایسے ظالم دجال اس وقت سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اس وقت دنیا کے اندر مسلمان مظلوم ہے، اسلام مقہور مظلوم، اسلام کا جھنڈا سر نگوں، کفر کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ ہمارا سکہ کوئی حیثیت نہیں، مسلمان کی عزت، مال، جان کوئی حیثیت نہیں، کافروں کا سکہ غالب، کافروں کا نظام غالب، ہمارا نظام مغلوب۔ سمجھ آئی نا جی؟ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اب عبادات ایک طرف، کوئی
جہاد کی بات نہیں کریں گے. ہر وقت یہ بدبخت جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ازواج مطہرات کو لے کر بیٹھا ہوا ہے. اب وہ ایک، میں نام نہیں لیتا، بدبخت ہے، 3-4 کوئی بروپیے، انہوں نے کوئی کسی مسئلے کو لیا ہوا. اما جان عائشہ کی عمر کیا تھی جب نکاح ہوا تھا؟ ابھی اس پر بحثیں ہو رہی ہیں، اس پر سوال ہو رہے ہیں، اس پر سوال. او بدبخت آدمی، تیرے سے قبر میں پوچھا جائے گا اما جان کی عمر کیا تھی جب نکاح ہوا؟ حشر میں پوچھا جائے گا. بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، تجھے کیا تکلیف ہے یار؟ وازواجہم امہاتہم، اللہ کہتا ہے کہ ان کی بیویاں ان کی مومنوں کی مائیں ہیں، تو اپنی ماں کے متعلق بحث کر رہا ہے. فلاں کا نکاح کس نے پڑھایا، فلاں کا یوں ہوا، فلاں کا یوں ہوا. اور نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام کے متعلق، ان کی اولادوں کے متعلق 1400 سال بعد آ کر ہم اپنی عاقبت سنوارنے کے بجائے اسلام کے غلبے کے لیے کچھ کرنے کے بجائے ہم نے الجھا کے رکھا ہوا ہے اس وقت امت کو. اور بھائی کون حق پر تھا کون باطل پر تھا، جیسے میں نے فیصلہ کرنا ہے اور ٹکٹ میں نے دینی ہے جنت جہنم کی. جیسے قبر میں پہلا سوال یہی ہوگا حشر میں، حالانکہ آپ نے پڑھا سب سے اول ما یحاسب العبد الصلاۃ، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا میدان محشر میں. حقوق اللہ میں. اور خون کے متعلق سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا حقوق العباد میں. حقوق اللہ میں الصلاۃ اور حقوق العباد میں قتل کا. یہ بیروپیے ہیں، یہ بٹھائے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر، ہیں جی، اسلام کی شکل بگاڑنے کے لیے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. ان ظالموں کا مقصد نہ اعلاء کلمت اللہ ہے، نہ اسلام کے احکام پر لوگوں کو اس کو ترغیب دینا مقصد ہے. ہاں جی، کوئی مقصد نہیں، صرف مقصد ہے امت کو لڑاؤ، امت کو الجھاؤ، ایسے مسائل میں ڈال دو کہ ان کو توجہ ہی نہ رہے کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے تھے، ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا. ساری زندگی دیکھو سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں جی. اور جناب کوئی صحابہ کرام کے متعلق تبصرے کر رہا ہے، کوئی ازواج مطہرات کے متعلق، کوئی صحابیات کے متعلق، کوئی آج سے ائمہ کے متعلق، ابو حنیفہ کیسے تھا، امام شافعی کیسے تھے. او بدبخت آدمی، تو اپنی عاقبت سنوار، تو اپنی فکر کر، تو اپنے گریبان میں جھانک. تیرے ذمے جو ڈیوٹیاں لگی تھی رب کی طرف سے، رب کے رسول کی طرف سے، تو وہ نبھا رہا ہے یا نہیں نبھا رہا. تجھے فکر اپنی نہیں پڑی ہوئی، تجھے فکر پڑی ہوئی دوسروں کی، جو آج سے 1200 سال 1300 سال 1400 سال پہلے فوت ہوئے، تو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. فَيَتَّبِعُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. فتنہ پھیلانے کے لیے، تعویل کرنے کے لیے. تعویل، فتنہ تو آپ جانتے ہو، لوگوں میں فتنہ پھیلانا. اور تعویل کہ اس کی اصل کے پیچھے پڑتے ہیں، اس کے معنی تلاش کرنے کے پیچھے پڑے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو تعویل، کیونکہ آگے فرمایا وما یعلم تاویلہ، تعویل کے کئی معنی ہیں. ایک تعویل کا معنی ہے تفسیر، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس کے فرما اللہم علمہ التعویل فقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. اس کو قرآن کریم کی تفسیر سمجھا، تو یہاں تفسیر بمعنی تعویل بمعنی تفسیر کے ہیں. اور تعویل بمعنی مفہوم ترجمہ بھی ہوتا ہے، اور تعویل بمعنی حقیقت کے بھی ہوتا ہے، جس کو آپ تعبیر کہتے ہو. خوابوں کی تعویلات، خواب کی تعبیر، خواب کی حقیقت. ایک آدمی کو خواب آیا، جس کو خواب آیا اس کو پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے. خواب خود دیکھا ہے، اب سمجھ نہیں آ رہی خواب کا مطلب کیا ہے، کیا مقصد ہے. اب کسی عالم دین کے پاس جائے گا، کہے گا جی میں نے آج رات یہ خواب دیکھا، آج فلاں وقت یہ خواب دیکھا، اس کا مطلب کیا ہے، وہ مطلب سمجھا دے گا. یہ اس کی تعویل ہے، اس کی حقیقت ہے. جیسے صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو میں خواب دیکھتا، دن کو اس کی تعویل میں دیکھ لیتا تھا، اس کی حقیقت میرے سامنے آ جاتی۔ اللہ اپنے نبی کو نا نبوت کے لیے، وحی کے لیے تیار کر رہا تھا۔ جو رات خواب میں دیکھتے اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، کان سے سن لیتے۔ تعویل تھی اس کی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تعویل کے کئی معنی ہیں۔ ایک تعویل کا معنی ہمارے مفہوم معاشرے میں چلتا ہے۔ تعویل کا معنی کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ جو وہ بھی شریعت میں بھی ہے، اصول فقہ میں بھی اس کی تفسیر کی ہے۔ وہ تعویل ہے لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر غیر حقیقی معنی مراد لینا، قرآن اور حدیث کے حقیقی لفظ کو چھوڑ کر، صحیح مفہوم کو چھوڑ کر، صحیح مقصود کو چھوڑ کر دوسرا معنی مراد لینا، جسے میں اپن مرضی کا معنی مراد لے رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں تعویل۔ کہتے ہیں نا فرائض یہ قرآن مجید کی تعویل کرتے ہیں، سمجھائی؟ حدیثوں کی تعویل کرتے ہیں، سمجھائی ہے؟ یہ تعویل ہے کہ لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر ما وضع لہو، غیر حقیقی معنی، ظاہری معنی کو چھوڑ کر مخفی معنی مراد لینا، اس کو کہتے ہیں تعویل۔ اگر آپ نے قرآن اور حدیث کے حقیقی کسی بھی لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کے کسی بھی لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی، ظاہری معنی کو چھوڑ کر مخفی معنی مراد لیا دلیل کی بنیاد پر، یہ ممدوح ہے، یہ جائز ہے، یہ پسندیدہ عمل ہے، یہ درست ہے شرعاً۔ لیکن آپ نے اگر قرآن اور حدیث کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد دیا، یعنی ظاہری معنی کو چھوڑ کر غیر ظاہری مخفی معنی مراد دیا، بغیر دلیل کے، بغیر کسی قرینہ کے، بغیر کسی ثبوت کے، سینہ زوری کی بنیاد پر، میں جو کہتا ہوں یہ مذموم ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اور تعویل ہم بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں میں ایک مثال اردو میں دیتا ہوں تاکہ طالب علموں کے علاوہ باقی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثلاً میں کہتا ہوں کہ آج نمرہ مسجد میں شیر آیا تھا، اور میں خاموش ہو جاؤں تو بہت سارے لوگ کہیں گے، پوچھیں گے شیر آیا تھا؟ وہ چار ٹانگوں والا، دم والا، دھاڑنے والا، شیخ صاحب نے کیا کہا؟ جھوٹ ہے، شیر نہیں ہے۔ شیر کہاں آ سکتا ہے؟ وہ نمرہ میں آ گیا، کسی کا کھل کر آ گیا، پنجرا توڑ کے شیشوپن میں پڑ گیا۔ میں نے دلیل نہیں دی، میں نے قرینہ ذکر نہیں کیا، میں نے پروف نہیں دیا شیر کا۔ اور اگر میں کہوں آج نمرہ مسجد میں شیر آیا تھا، ایسی تقریر کی کہ اس نے جناب دھاڑتا رہا مسجد میں بھائی اسپیکر پر، تو کیا سمجھو گے؟ بولو۔ اسد اللہ، اللہ کا شیر آیا ہوا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کا کیا لقب تھا؟ حیدر۔ علی رضی اللہ عنہ کا کیا لقب تھا؟ حیدر۔ مرحب نے جب کہا تھا نا، مرحب نے انا الذی سمتنی امی مرحب، شاہ کی صلاح بطل مجرب، مرحب نے کہا تھا جو 1000 شاہ سوار کے مقابلے میں تھا۔ ادھر سے نکلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے، انہوں نے شعر پڑھا، انا الذی سمتنی امی حیدرا اوفی بسائے کیل سندرا۔ یہ ریق المختوم کے اندر موجود ہے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا، اس نے کہا انا الذی سمتنی امی مرحب، شاہ کی صلاح بطن مجرب، اس نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو میرے مقابلے میں آتا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ اوفی بسائے کیل سندرا، میں ماپ تول کر سا کا بدلہ یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا کرتا ہوں میں۔ پھر ایسا مارا کہ بھئی 1-2 ضرب میں 2 ٹکڑے ہو گئے، کل امثل غابر، لت پت ہو گئے خون میں۔ اچھا حیدر
اس شیر کو کہتے ہیں جو وہ بالوں والا ہوتا ہے، بالوں والا شیر ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ببر شیر، اس کو کہتے ہیں حیدر۔ عربی کے 100 سے زیادہ نام ہیں شیر کے، عربی زبان میں 100 سے زیادہ نام ہے شیر کے، گھوڑے کے، تلوار کے، 100 سے زیادہ نام ہے، اکثر شعراء نے ذکر کیا۔ بہرحال بات، اچھا تو میں نے کہا علی رضی اللہ عنہ شیر تھے، کیسے شیر تھے؟ بہادر، جوان مرد، شجاع، دلیر، شیر کی طرح حملہ آور ہوتے تھے۔ تو یہ تعبیر قابل قبول ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، جب میں نے کہا کہ جب مسجد نورہ میں شیر آیا ہوا تھا اور دھاڑ رہا تھا اور اس نے یہ کہا، تو آپ فوراً سمجھے گو کہ یہ جو شیر سے مراد کوئی خطیب آیا، عالم دین ہے جی، شیر پنجاب۔ تو یہ تعبیر درست ہے، لیکن میں کہوں نہیں شیر آیا تھا بس، یہ جائز نہیں۔ دیکھو تعویل کا معنی کیا ہے؟ حقیقی لفظ کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینا اپنی مرضی کے مطابق۔ میرا جی مجھے یہ سمجھ آئی، میں چونکہ کہتا ہوں مطلب اس کا یہ ہے، دلیل کیا ہے جی؟ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا معنی یہی ہے، مجھے یہ سمجھ آئی، میری عقل یہ کہتی ہے، میرا علم یہ کہتا ہے جی، ایسی تعویل یہ ہے مذموم، حرام۔ اور قرآن و حدیث کی اسی تعویل کے حوالے سے علامہ اقبال نے کہا تھا، شکوہ جوابی شکوہ پڑھا کرو۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ علامہ اقبال کے شعر بہت پڑھتے ہو، حقیقت بات ہے وہ بندہ وہ اسلام کو سمجھا کہ بہت سارے شیخ الحدیث بھی نہیں سمجھ سکے، سچ بات میں آپ کو بتاؤں۔ شکوہ میں وہ اللہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے احکام تیرے برحق ہے، وہی احکام قرآن مجید، قرآن حدیث کے احکام، احکام تیرے برحق ہیں مگر اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پائند۔ اللہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے علامہ اقبال کہ اللہ تیرے احکام اپنی جگہ پر محکم ہیں، اٹل ہیں، برحق ہیں، مگر اپنے مفسر، مگر جو مسلمان مفسر ہیں ہمارے، تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پائند۔ ان ظالموں نے قرآن کریم کی تعویلیں کر 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 کے قرآن کریم کو یند اور پائند بنا دیا ہے۔ یہ مجوسیوں کی 2 مذہبی کتابیں ہیں، یند اور پائند۔ علامہ اقبال کہتا ہے ان ظالموں نے قرآن کو بھی مجوسیوں اور ان یہودیوں کی کتاب کی طرح بنا دیا، تعویلیں کر کر کے موم کی ناک سمجھتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، تیسرا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، چوتھا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے۔ مجھے سمجھ یہ آئی ہے بھائی کس کا مطلب لوگ ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جو تعویل ہے نا بڑی باقی انشاءاللہ تعویل کے حوالے سے وما یعلم تاویلہ اگلے درس میں بیان کروں۔ جزاکم اللہ خیر۔